بات ہے کہ ماں باپ مطلب اس قدر آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو سورت فاتحہ کے دم کرتے رہیں وہ جس طرح اس کی زندگی بدلے گی آہستہ آہستہ وہ اس کا دماغ بھی خود بدل جائے گا. آپ کو بہت زیادہ ٹینشن کی ضرورت نہیں رہے گی. تو اس لیے یہاں پر بتایا گیا کہ اولاد پر بھی، کیونکہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑا کوئی نسخہ کیمیا نہیں ہے. یہ نسخہ کیمیا ساتھ لایا. پڑھا ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے. قرآن کے بارے میں ہے تو اللہ کے نبی قرآن کے بارے میں بھی اور سورۃ فاتحہ کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑا نہ کوئی نسخہ کیمیا ہے نہ کوئی تریاق ہے. تریاق زہر کا ہوتا ہے. یہ زہر ہماری نسلوں میں اتر رہا ہے جو آج فتنے کا دور ہے. تو اس میں مائیں بیچاری خاص طور پہ مائیں پریشان اور اپسیٹ ہوتی ہیں ہمارے سمیت. تو بہتر ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور بچیوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے خود کہ ہمیں سورۃ فاتحہ کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا ہے، کیونکہ یہ دم کے لیے بھی ہے. تو اللہ کو تیسری بات جو میسیج ہے اللہ کے نبی کا اس صورت کے بارے میں کہ اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے. آپ کو پتہ ہے نا، الحمدللہ رب العالمین جب ہم یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب وہ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. سب کو پتہ ہے اس بات کا. تو اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کے نبی بتا رہے ہیں اللہ کی تعریف کرنا. تو اس کے بارے میں 3-4 چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ یعنی کہ اللہ کو اپنی تعریف پسند تھی نا تو اللہ تعالیٰ نے خود بندے کو سکھائی ہے. بندہ تو یہ بھی نہیں جانتا کہ میں نے اللہ کی تعریف کرنی کیسے ہے. تو اس لیے یہ اللہ نے نور اور تحفہ خود اتارا ہے کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے میری تعریف کیسے کرنی ہے اگر تم کرنا چاہو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو حضرت آخرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سکھائی جائے گی. دیکھ لیں تعریف کتنا ضروری ہے. یہ آج آپ تعریف سیکھیں گے کہ میں نے اللہ کی تعریف کیسے کرنی، چونکہ میرے اللہ کو بڑا پسند ہے. جس کی بھی آپ تعریف آپس میں بھی کرتے ہیں تو خوش ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ اچھا ہے، میرا دوست ہے نا، یہ مجھے اچھا سمجھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی سبحان اللہ ان کی تو یہ سنت مبارک ہے کہ وہ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ آخرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوں گے وہاں پہ تو مقام محمود عطا کیا جائے گا. وہ مقام محمود کیا ہے؟ جہاں پہ تعریف کریں گے وہ اللہ کی. اور وہ تعریف کیا ہوگی؟ اللہ اسی وقت ان کو القاء کریں گے. ابھی نہیں بتایا گیا نہ اللہ کے نبی کو کہ تم نے میری تعریف کرنی کیسے ہے. اس مقام محمود پر وہاں بتایا جائے گا. تو اس لیے یہ اتنی ضروری ہے. اب دیکھیں کہ اور کس کس نے تعریف کی ہے. میں کیسے تعریف کروں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. تو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام میں جب روح داخل ہوئی، میرے اور آپ کے اندر روح ہے، بالکل ہے. ہم تعریف کرتے ہیں اللہ کی؟ نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کرنی کیسے ہے. مطلب پڑھتے ضرور ہیں پر ہم اس صورت میں نہیں کرتے، یہ سمجھ کے نہیں کرتے کہ میں اللہ کی تعریف کرنے لگی ہوں. ٹھیک ہے، میرے اندر اللہ کی تعریف بھر جائے جب میں اس صورت کو پڑھوں. یعنی یہ ایک شعوری طور پر سورۃ فاتحہ کا پڑھنا بڑا ضروری ہے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام میں روح داخل ہوئی، وہ جیسے اٹھ کر بیٹھے پہلی بات جو انہوں نے کی وہ الحمدللہ تھی. ہمیں تو پیدا ہوئے 50 سال ہو گئے ہیں، روح بھی داخل ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، واپسی کا وقت آ گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں تعریف کرنی کیسے ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے جو میری بہن بات جو سب سے پہلے کی تھی وہ یہی تھی کہ الحمدللہ پڑھا، وہ کلمہ تھا. اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی کلمات کہے، فَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. حضرت نوح نے بھی یہی تعریف کی. مطلب آپ یہ نہ سمجھیں کہ مجھے ہی کہا جا رہا ہے تعریف کرنا، شاید نہیں. میں آپ کو نبیوں کی زندگی سے بتا رہی ہوں کہ انہوں نے کیسے کیسے تعریف کی. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا. جیسے ہی ان کو گھر سے نکالا گیا الحمدللہ. ان کو یہ کلمات، یہ چیزیں ان کو بھی پتہ تھی کہ میں نے تعریف کیسے کرنی. حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی تعریف کا یہی تھا. حضرت داؤد علیہ السلام روزانہ ساری زندگی روزہ رکھتے تھے تعریف اور شکرانے کے طور پہ. تو اللہ نے کہا ایسا نہیں چلے گا، پھر تمہیں ایک دن چھوڑ کر اللہ میں آپ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک دن چھوڑ کر لو، ایک دن رکھو. یہ ان کی سنت ہے، ساری زندگی شکرانے اور تعریف کے لیے ایک دن روزہ رکھا، ایک دن چھوڑا. پھر بھی سجدے میں دعائیں کرتے تھے، یا اللہ میں تیرا کیسے شکر ادا کروں، میرے پاس وہ الفاظ نہیں. تو اللہ نے کیا جواب دیا کہ یہی تو داؤد شکرانہ ہے میرا کہ تو سمجھ گیا کہ میری تعریف ادا نہیں کر سکتا. جو یہ سمجھ گیا کہ میں تو میری تعریف لے ہی نہیں سکتا، تو یہ تو تیرا سارا شکر ہے. اس کا مطلب ہے تو اس چیز کو سمجھ گیا. تو داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے قصے میں بھی میری بہن الحمدللہ کی بہت اہمیت ملتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ سارے رب العزت کے جو میں نے آپ کو میری بہن چند پیغمبر بتائے ہیں، یہ بڑے جلیل اور قدر پیغمبر تھے، بہت بڑے بڑے. آپ نے تو جیسے میں نے آرام سے بتا دیا، آپ نے آرام سے سن لیا، پر یہ ان کی زندگی کا حاصل تھا
کہ وہ کیسے اللہ کے جو ہے اللہ کی تعریف کرتے تھے. تو آپ یاد رکھیں سب کچھ شوق ہے جنت جانے کا، تو جنتیوں کا بھی یہی کلمہ ہوگا. تو آج جو پڑھتا ہوگا سمجھ کے شعوری طور پہ اللہ کی تعریف کرے گا، اللہ کا شکر ادا کرے گا، وہی تو وہاں پہ کر سکے گا. پہلے تو وہی جنت میں جا سکے گا، پھر جنت میں جا کر وہی کلمہ ادا کر سکے گا. تو جنتیوں کا جو کلمہ ہوگا وہ بھی یہی ہوگا. اور وہ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی اذہب الحزن. اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہم سے سارے غم کو دور کر دیا. دنیا میں تو ہر وقت غم، اس کا غم، اس کا غم، تیرا غم، میرا غم، پتہ نہیں کیا کیا غم جو ہم نے خود بھی ساتھ پالے ہوئے ہیں، ہے نا. پھر ڈر بیماری نہ آ جائے، اتنا بڑا غم. اب بیماری آ گئی ہے یا نہیں بھی آئی، میں مری نہ جاؤں، ایسے ہی غم، مرنا تو ہے ہی. غم کس بات کا؟ بس ایک انسان ہے نا، کمزور ہے، وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ نہیں 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 میرے بچوں کا کیا ہوگا. کمال ہو گئی. جو لوگ واقعی آپ کے سامنے چلے جاتے ہیں ان کے بچوں کو کیا ہوتا ہے. جب اللہ نے کہا میں رازق ہوں، میں مالک ہوں، میں رب ہوں، میں پالنے والا ہوں، میں پرورش کرنے والا ہوں، میں خالق بھی ہوں، تو میں خالق ہوں تو میں پڑھ کے چھوڑ دوں گا. لیکن ماں ایسی پیاری چیزیں کہتی ہے نہیں، کبھی بھی چین نہیں پاتی. میں ہمیشہ بتاتی ہوتی ہوں کہ قبر میں بھی جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تو شاعر کہتا ہے وہاں جا کے شاید سکون پاتی ہے ماں. مجھے بڑا اختلاف ہے اس بات پہ کہ وہ وہاں جا کر بھی سکون نہیں پاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ایسی بنا دی ہے میری ماں بہن. تو جنتی وہاں جا کر وہاں کوئی غم نہیں، کسی طرح کا غم نہیں. کیا کہیں گے جنتی؟ یہ فرمائیں گے جنتی وہاں جا کر یہ کہیں گے فقل الحمدللہ. یہ یاد کر لیں اس بات کو کہ مجھے وہاں جا کے جلدی جلدی یاد نہ کرنا پڑے. فقل الحمدللہ، اللہ تیرا بہت شکر ہے، اللہ تیری ساری تعریف ہے. نجانا جو سبحان اللہ، نو سوری، یہ تو ان کی ہے نا حضرت نو کی. جنتیوں کا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اذہب الحزن. اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میرے دل سے اس غم کو اتار دیا. تو یہ دل اگر آپ نے ابھی بھی غم لگا ہوا ہے نا تو اس کی تسبیح کریں. میں دوبارہ سے دہرا دیتی ہوں، الحمدللہ الذی اذہب الحزن. حزن غم کو کہتے ہیں، ایسا غم جو اندر سے چاٹ جاتا ہے، آپ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے. آپ سوچتے ہیں میں کیا کسی کو بتاؤں، کوئی سنے گا تو مجھے کیا کہے گا، ہوتا ہے نا انسان. تو یہ تسبیح میری بہن اس کے کام آ سکتی ہے، بہت بہت افیکٹو ہوگی. حدیث ہے سب سے پہلے جس کو جنت کی طرف بلایا جائے گا، جب جنتیوں کو سب جنتوں کا فیصلہ ہو گیا، اب جنت میں جانا پہلے کس نے ہے، تو جب فیصلہ ہو جائے گا ان لوگوں کو بلایا جائے گا. فرشتے کہیں گے ہمدون علیحدہ ہو جائیں. ہمدون کون ہے؟ جو اللہ کی تعریف کرتے تھے، جو دنیا میں اللہ کی تعریف کرتے تھے، وہ ہمدون ہوں گے اور وہ جنت میں سب سے پہلے جائیں گے. اس لیے اس دعا کو سیکھنا ہے آج ہم نے کہ میں بھی تو تعریف کرنا سیکھوں، نمازوں میں بھی پڑھوں، قرآن میں بھی پڑھوں. جب میرا دل کرے اللہ سے ایک تعلق اور اپنے گھر میں، اپنے آپ میں، بچوں میں، اپنے اندر نور پیدا کریں تو سورۃ فاتحہ پڑھیں. تو اس لیے یہ وہاں پر بھی لکھی جائے گی. اور آپ کو ہمدون کی ایک جماعت ہوگی جیسے یاد ساری جماعت ہے. میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ان سب کی دعاؤں اور ان کی کوششوں کے ساتھ ان کو ہمدون بنانا، ہمدون کے جھنڈے تلے جمع کرنا. یہ سب لوگ ہمدون ہیں، تیری حمد سیکھنے کے لیے آئے ہیں، تیری تعریف. اور میرے اندر کوئی حیثیت نہیں، لیکن پھر بھی ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ جتنا علم ہے اس کو بانٹیں آپس میں. تو یہ ہمدون کے جھنڈے کے تلے ہمیں سب کو جمع کر دینا. تو یہ جنتیوں کو وہاں پر بلایا جائے گا. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخرت میں ایک جھنڈا دیا جائے گا، جو آخرت میں ان کو جھنڈا دیا جائے گا جس کے پیچھے آپ سب ہم چلیں گے، جو وہ جھنڈا ہوگا وہ اللہ کی تعریف کا پرچم ہوگا. ہم نے تو سورۃ فاتحہ کو کچھ نہیں سمجھا نا کبھی بھی، نہ بچوں کو سکھانے کی کوشش کی کہ یہ کیا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ آج سمجھ لیں گے اس بات کو کہ وہاں آپ بھی ہمدون ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نبی ہیں، میرے نبی ہیں. ان کے ہاتھ میں جو جھنڈا ہوگا وہ پرچم بھی اللہ کی تعریف کا ہی ہوگا. وہاں پر کیا لکھا ہوگا؟ اللہ کی تعریف کا کلمہ. سبحان اللہ. اللہم اجعلنا منہم. آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک نے فرمایا قیامت تک کی آدمیت، جتنی بھی آدمیت ہے نا، میرے اس جھنڈے تلے ہوگی. کتنا بڑا جھنڈا ہوگا، کتنی بڑی تعریف ہوگی، کتنا بڑا، مطلب یہ ہے کہ تعریف کا کلمہ ہوگا کہ جس کے نیچے یہ پوری امت، یعنی پوری حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب آپ دیکھیں ساری اس جھنڈے کے تلے ہوگی. اور پھر مجھے خاص مقام محمود عطا کیا جائے گا. پھر یہ پورے جا کر ایک مقام پہ کھڑے ہو جائیں گے، وہ بھی مقام محمود کہلائے گا. جانے والے ہمدون، جھنڈا بھی حمد کا،
اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تعریف کرنے والے محمود ان کا نام ہے، جس کا مطلب ہے تعریف کیا گیا، ان کی بھی تعریف ہوتی ہے اور وہ تعریف کرنے والا بھی۔ ابھی تک ہم سورۃ فاتحہ میں داخل نہیں ہوئے، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ تو آئی ہے کہ یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے، اور آپ کو ضرور افیکٹو لگے گی کہ آج کے بعد میرے اندر کچھ نئی چیز آئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے ضرور سنیں۔ حدیث ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ جو اس دن ترازو قائم کیا جائے گا، دیکھیں آپ، بہت اہم بات ہے یہ، جس دن اعمال تول رہے ہوں گے وہاں نہ کوئی کام آئے گا، یہ بات آپ سب پڑھ چکے ہیں۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں اٹھائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب دے دیا تھا اپنی بیٹی کو، حضرت فاطمہ الزہرا، فاطمہ محمد کی بیٹی، صفیہ محمد کی پھپھی، کچھ جو مقامات ہیں ان میں تمہارے کام نہیں آؤں گا، قبر کی، برزخ کی زندگی، اور وہ میزان جہاں پہ تمہارے اعمال تول رہے ہوں گے، اور حشر کا جو بھی حساب کتاب ہے، میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ جب اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو فرما رہے ہیں، ہم کون سی دنیا میں رہتے ہیں فلاں چیز بخشوا دے گی یا فلاں چیز بخشوا دے، نہیں۔ تو یہ وہ بات اب جو میں بتانے لگی ہوں، یہ چیز آپ کو وہاں پر بہت کام آئے گی جہاں پر اللہ کے نبی نے بھی جواب دے دیا۔ کیا چیز ہے یہ؟ آپ اس کو غور سے سنیے کہ وہاں پر ایک ترازو رکھا جائے گا جہاں پر میری اور آپ کے اعمال نامے تولیں گے، اس کو کہتے ہیں میزان، جہاں پر ہوگا۔ تو میری بہن، نیکیاں تولنے کے لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر ساتوں زمین آسمان بھی اس پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو وہ میزان جو ہے نہیں بھرے گا، اتنا بڑا میزان ہوگا۔ ساری چیزیں آپ کی نیکی کی صورت، آپ نے اتنی نیکیوں کو کر سکتا ہے، ساری زمین آسمان سارا کچھ بھر کے وہاں پہ رکھ دیا جائے، تب بھی وہ ترازو کو جو ہے نا کوئی نہیں ہوگا، وہ اتنا بڑی وہ ترازو ایک چیز ہے جو کہ لیکن مگر جو اللہ کے فیصلوں پر خوش ہو جائے، جو بھی اللہ کا فیصلہ آپ کے لیے، جو اس پر خوش ہو کر الحمدللہ بول دے، الحمدللہ علی کل حال بول دے، یہ کلمہ جب اس کے وزن میزان میں آ جائے گا اس کے اعمال نامہ کھولنے کے بعد، تو وہ جتنے 14 طبق ایک طرف رکھ دیے جائیں، اس کا یہ کلمہ الحمدللہ اس کو اوپر جو ہے اس کو نیچے بٹھا دے گا، یعنی اتنا بڑا وزنی ہوگا وہ، یہ کلمہ اس کے وہاں کام آیا۔ ہم کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا، ہے نا، پریشان تو ہوتے ہیں نا آزمائشیں جب آتی ہیں، لیکن اللہ کا حکم ہے، وہ تو اللہ کا حکم ہے۔ کسی انسان کا ہو تو انسان پتہ نہیں کیا کچھ کر جائے، جب اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صبرن جمیلن، صبر کرو جمیل، اس کا اجر کیا ہے یہ دیکھیں، یہ پہلا اجر ہے، اور کئی اجر ہیں، جیسے کل بھی ہم نے حدیث شیئر کی تھی کہ وہاں جا کر لوگ کہیں گے میری کھال کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، اتنا بڑا اجر ہے میں جو صبر والوں کو مل رہا ہے، تو میں بھی اس میں صبر کرتی ہے چاہے میری کھال کو کینچیوں سے کاٹا جاتا، تو لیکن مجھے اتنا بڑے اجر کا نہیں پتا تھا۔ تو یاد رکھیں یہ والا جو میزان کے اوپر آپ چاہتے ہیں نا میری مدد ہو، تو اللہ کے فیصلوں پر خوش ہو کر زبان سے الحمدللہ کہیں تو میزان کے دونوں پلڑے بھر جائیں گے، دونوں ہی بھر جائیں گے، جبکہ ایک پلڑا 14 کے 14 طبق رکھ دینے سے بھی نہیں بھرتا تھا۔ جب آپ نے یہ کہہ دیا ایک دفعہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو کے، تو پھر سارا کچھ ہی بھر گیا۔ یہ تیسرا پیغام تھا تعریف کا۔ اللہ کے نبی کے 5 میں نے آپ کو کہا میسج ہیں جو بڑے ضروری، جو ہم نے جلدی جلدی ٹپس پہ یاد کرنے تھے، شفا بھی ہے بتا دیا، اور آپ کو پہلی دوسری تیسری تھی تعریف کرنا۔ تیسری چیز کیا تھی؟ تعریف کرنا۔ تو تعریف ہے میری بہن، یہ ساری چیزیں کہ میں کیوں کروں، میں کیسے کروں، کس کس لمبیوں نے کی، کیسے کی، کون سے کلمات سے کی، یہ ساری چیزیں جو ہیں سبحان اللہ، یہ تعریف کے اس میں آتی ہیں، اور اللہ کے نبی کیسی تعریف کریں گے اور وہ مقام کیسا ہوگا، یہ سب تیسرا پوائنٹ تھا۔ آپ نے بھولنا نہیں، آپ نے مطلب مکس نہیں ہو جانا۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا 5 میسج ہیں، تو یہ تیسرے کی ڈسکرپشن تھی جہاں تک ہم ابھی تھے۔ تو میری بہن چوتھا پیغام یہ ہے کہ جب نماز کی ہر رکعت میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میسج کی صورت میں آ رہا ہے، تو اس کو بھلانا نہیں چاہیے۔ پھر اللہ کے نبی کا میسج ہے یہ کہ جب آپ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں پھر آپ کہہ دیتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب آپ یہ کہتے ہیں پھر آپ اس کو بھولیں گے نہیں۔ صرف نماز تک پڑھا اور کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، جا نماز لپیٹا اور باہر آ گئے اور پھر بھول گئے کہ میں نے مدد کس سے مانگنی ہے، پھر تم کر دو، کچھ تم کر دو، کوئی پیر کر دے، کوئی فقیر کر دے، کوئی تعویذ کر دے، میری مدد کر دے، تو یہ تو اس سے بڑی تو کوئی بات ہی نہیں۔ تو یہ چوتھا میسج یہ ہے کہ آپ نے اور میں نے اس بات کو نہیں بھولنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ چوتھا میسج ہے۔ یعنی آپ نے یہ بتا دینا ہے کہ میری زندگی کے ہر حصے میں، ہر حصہ میرا جو بھی ہے
اس جیسی یہ بچی ہیں ماشاءاللہ، ان کی کم ایج، پھر آپ کی ایج، پھر اس سے بڑی ایج، پھر اس سے بڑی ایج، یعنی جو کچھ بھی ہے اور اس کے اندر جو فیزز گزر رہے ہیں، میری صحت، میری بیماری، میری پریشانی، میری خوشی، میرا غم، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، یعنی تمام چیزیں. تو اس میں کیا آتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا قیام، میرا ہر قیام، میرا ہر رکوع، میرا ہر سجدہ، میری ہر دعا، میرا ہر توکل، میرا ہر رجوع، جو کچھ بھی میرے لیے عبادت بن سکتا ہے نا میرے اللہ، وہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے. یہ چوتھا پیغام. میرا پورا توکل صرف اللہ پہ. یہ پیغام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے اور آپ کے لیے. سبحان اللہ. یعنی کوئی بھی آپ کا عمل جو عبادت بن سکتا ہے، آپ صدقہ دیتے ہیں صرف اللہ کے لیے، کسی کو کیا راضی کرنا، اللہ کے لیے. نفل پڑھتے ہیں صرف اللہ کے لیے. اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں صرف اللہ کے لیے. ہم آپ سب کے ساتھ محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے. آپ سارے ہم سے محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے. تو اللہ کہتے ہیں یہ عبادت ہے. ہر وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے وہ ایک عبادت ہے. اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ کو میدان حشر میں، آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے جڑ کر رہتے ہیں، ان کو وہاں پر عرش کے سائے کے نیچے آواز دی جائے گی کہ جو دنیا میں صرف اللہ کے لیے جڑے رہے، اللہ کے لیے ایک دوسرے کے لیے محبت کرتے رہے. اس لیے اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک. اس کا کیا مطلب ہے کہ جن سے اللہ تو محبت کرتا ہے، مجھے ان کو، میں بھی ان سے محبت کروں، وہ بھی میرے سے محبت کریں. یہ میں جتنا مرضی چاہوں آپ سے محبت کرنا شاید نہ کر سکوں، لیکن جو آپ جتنا چاہیں شاید آپ نہ کر پائیں. لیکن جب یہ دعا، مسنون دعا آپ سیکھ لیتے ہیں تو آٹومیٹک وہ بندہ کوسوں دور ہوتا ہے آپ سے، اور وہ ملنے کی ایسی چاہت رکھتا ہے کہ آپ کو کال کر کر کے کہتا ہے میں تو خواب میں آپ کو دیکھ رہا تھا. اصل ہوتا کیا ہے کہ یہ اللہ نے اس کے دل میں ڈال دی، چونکہ اس نے دعا مانگی، اس کو پتہ ہی نہیں. یا کسی اس کے استاد نے دعا پڑھی، اس نے آمین کہہ دی، اس کو پتہ ہی نہیں چلا. یہ حق اس کے حق میں قبول ہو گئی. اب اس کا دل وہاں بیٹھا پریشان ہے، کون سا دن ہو کہ میں جاؤں یا میں وہ دیکھوں اللہ کے نبی کی محبت. وہ کیسے؟ وہ بھی اسی طرح ڈلی ہے کہ ہمیں تو نہیں پتا، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا. اور محبت سے دل بھرا ہوا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ محبتیں ٹرانسفر ہوتی ہیں. اس پر کسی کا زور نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو تو یہ کیا کر رہے ہو، آپ یہ کیسے کر رہے ہو، آپ یہ نہیں ہوتا. یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کی دین ہے. آپ اس کو، ہم اور آپ اس کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے میری بہن. تو یہاں سے پتہ یہ چلا کہ جو بھی میرا رجوع اور جو کچھ عبادت بن سکتا ہے اللہ کے لیے ہے. اس اقرار کو کبھی نہیں بھولنا، صرف نماز میں نہیں یاد رکھنا، باہر والی زندگی میں. پانچواں پیغام، یہ خوبصورت پیغام ہے جو کہ صراط المستقیم مانگتے رہنا. اللہ کے نبی نے فرمایا صراط المستقیم مانگتے رہنا. اللہ سے مانگنا، کس سے؟ اللہ سے، اور جو اللہ نے اپنے انعام یافتہ لوگوں کو عطا کیا ہے. اللہ کے نبی نے اس کا مختصر آپ سمری سمجھ لیں، اسی صورت کو بنا کر میسج کی صورت میں صحابہ کو سکھا دی کہ یہ 5 چیزیں تم مانگتے رہنا، یعنی کہ اپنے انعام یافتہ لوگوں کو جو عطا کیا گیا ہے وہ ہے. سبحان اللہ. اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ لوگ کون تھے، اس کو ہم اگلے نیکسٹ میں دیکھیں گے. اب تھوڑا سا ہم اس صورت کی طرف آ جائیں ان بچوں کے لیے بھی کہ جب نماز پڑھیں تو ہمیں پتہ ہو کہ میں الحمدللہ کہہ رہی ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے. ابھی تک ہم صرف اس کی حکمت کو جان گئے، اس کی امپورٹنس کو جان گئے، اس کا شفا ہونا جان گئے، اس کی جو تعریف اس میں کیسے کرنی ہے اور لوگوں نے بڑے بڑے ذلیل القدر پیغمبروں نے کیسے کی وہ جان گئے. اب ہم سورۃ فاتحہ کی طرف آ جائیں کہ وہ ہے کیا، ہم اس کو بھی تو جانیں. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. جب انسان یہ کہتا ہے تو اللہ کیا ہے اس میں الحمد میں تمام چیزیں شامل ہیں جتنی ہم نے ابھی تک پڑھی ہیں. یہ میسج میں ساری چیزیں اسی میں آ جائیں گی، یہ رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آگے ہم اس کو جلدی لے کے چلیں گے، لیکن آپ سمجھ جائیں کہ چیزیں اس میں آئیں گی. ضرور لکھیں کہ جب میں نماز پڑھوں گی بعد میں اس کو دیکھوں گی ان چیزوں کو تو مجھے ریوائز ہوں گی، تو میری نمازیں بہت بہتر ہو جائیں گی. کیونکہ انسان نسیان سے ہے اور وہ بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ریکارڈنگ بھی موجود ہوتی ہے کہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی اور میرے اپنے لیے بھی، سب کے کہ ہم کسی وقت ریویژن میں سن سکیں. تو الحمدللہ رب العالمین میری بہن، اس کا کیا مطلب ہے؟ لا جو آیا نا، للہ، الحمدللہ. تو پہلے للہ کا جو پہلا لام ہے نا وہ لام تخصیص ہے. لام تخصیص کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صرف آپ کے لیے. الحمد للہ. الحمد کیا؟ تمام تعریف، جتنی بھی تعریفیں ہیں، جتنا بھی شکر ہے،
جس دنیا میں جتنے لوگ ادا کرتے ہیں، جتنے کلمات ہیں شکر کے، جتنے مطلب احساسات ہیں شکر کے، تمام چیزیں اور تمام تعریفیں للہ ہی۔ للہ کا مطلب یہاں کیا ہے؟ پہلا جو لام ہے وہ صرف اللہ تیرے لیے، صرف تیرے لیے کیا ہے یہ۔ تو اس لیے کسی انسان کی تعریف بھی اگر ہوتی ہے کہ بہت خوبصورت ہے، تو وہ بھی اللہ کے دین سے ہے، اللہ نے اس کو دی ہے، تب وہ آپ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے اصل تعریف اللہ کی۔ تو اصل تعریف جو ہے وہ اللہ کی ہے، تو حقیقی تعریف جس کو آپ کہیں گے وہ صرف اللہ کی ہے۔ تو یاد رکھیں میری بہن، قرآن کے جو مصنف ہیں وہ اللہ ہیں۔ یہ اذان ہوئی عصر کی، جی تو اذان سن لیتے ہیں پہلے، اگر یہاں بند کرنی ہوگی۔